السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ قوت اور ضعف کی بنا پر حرفوں کی 5 قسمیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آگے ہم اس سبق کو پڑھنے والے ہیں، یعنی حرفوں کی 5 قسمیں جو صفات کی قوت اور ضعف کی وجہ سے نکلتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں وہ کون سی 5 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 اقوا حروف جو سب سے زیادہ قوی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے قوی حروف جن کے اندر 1 یا 2 ضعیف صفات ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ قوی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے متوسط حروف، یعنی برابر کی صفات ہوں، ایک طرف کیا ہے ضعف والی صفات برابر ہوں، ایک طرف قوت والی صفات برابر ہوں، تو یہ متوسط بن جائے گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے ضعیف حروف، یعنی جس کے اندر 1 یا 2 کیا ہوں؟ قوت والی ہوں لیکن باقی ساری ضعیف ہوں، تو یہ ضعیف حروف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر کیا ہے؟ اضعف حروف، کہ ایسے حروف کتنے ہیں جو اضعف ہیں، جن کے اندر صرف ضعیف صفات ہی پائی گئی ہیں، قوی میں سے کوئی صفات نہیں ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 1 پر جو ہے وہ ہے اقوا حروف، یعنی سب سے زیادہ قوی حروف، ٹھیک ہے، یعنی وہ حروف جن میں تمام صفات قوی ہوں۔ ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 4 ہیں، یا 1 ضعیف بھی ہو، ٹھیک ہے، تمام صفات قوی ہوں یا 1 ضعیف ہو۔ ایسے حروف کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ نمبر 1 ضاد، نمبر 2 طا، نمبر 3 ظا، نمبر 4 قاف۔ یہ 4 حروف کون سے ہیں؟ اقوا حروف ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ قوی ہیں، ان کے اندر قوی صفات ہیں، یا پھر 1 ضعیف آ جائے تو یہ پھر بھی کیا ہیں؟ زیادہ قوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پر ہیں قوی حروف، یعنی وہ حروف جن کے اندر قوی صفات ہیں یا 1 سے زیادہ ضعیف بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر، یعنی وہ حروف جن میں قوی صفات زیادہ ہوں، ضعیف اگر ہوں تو کم از کم 2 ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوں گے؟ قوی حروف ہوں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 جیم، نمبر 2 دال، نمبر 3 صاد، نمبر 4 غین، نمبر 5 حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 حروف کیا ہیں؟ یہ قوی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ قوی کا کیا مطلب؟ ان کے اندر جو صفات ہیں وہ قوی ہیں، اگر ضعیف ہوں تو 2 ہوں گی یا 1 ہوں گی، لیکن اس سے کیا ہے 3 نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ قوی حروف ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 3 پر کیا ہے؟ متوسط حروف، یعنی وہ حروف جو برابر کے ہوں، یعنی ان کے اندر صفات قوی اور ضعیف برابر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ حروف جن میں قوی اور ضعیف جو صفات ہیں وہ برابر ہوں۔ اور ایسے حروف کتنے ہیں؟ 7 حرف ہیں۔ کیا؟ متوسطہ حروف جو ہیں کتنے ہیں؟ 7 حرف ہیں۔ نمبر 1 الف، الف کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ کیا ہے زیادہ قوی ہے اور نہ زیادہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با، یہ بھی کیا ہے؟ نہ زیادہ ضعیف ہے نہ زیادہ قوی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 را، نمبر 4 زا، نمبر 5 عین، نمبر 6 واو مدہ، اور نمبر 7 یا مدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ صفات کی وجہ سے، حالانکہ واو مدہ اور یا مدہ کی صفات کو حضرت مصنف نے بیان نہیں فرمایا تھا، کیونکہ ان کے اندر جو واو مدہ اور یا مدہ کے اندر جو صفت ہے مدیت کی، یہ لازم طور پر پائی جاتی ہے، یہ اپنی شہرت کی وجہ سے مشہور ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ متوسطہ حروف ہیں، یعنی برابر کے ہیں، نہ یہ قوی ہیں نہ یہ اقوا ہیں نہ یہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 پر کیا ہے؟ یعنی ضعیف حروف، یعنی وہ حروف جن میں ضعیف صفات زیادہ ہوں، قوی اگر کم از کم ہوں یا 2 ہوں، ٹھیک ہے، قوی اگر ہوں تو 2 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، ان کو ہم ضعیف حرف کہیں گے۔ اور یہ کتنے ہیں؟ 11 حرف ایسے ہیں جو ضعیف حروف ہیں۔ نمبر 1 تا، ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں تا، نمبر 2 خو، نمبر 3 لال، نمبر 4 سین، نمبر 5 شین، نمبر 6 کاف، نمبر 7 لام، نمبر 8 میم، نمبر 9 نون، اور نمبر 10 واو لین اور متحرک، یہ ایک ہی۔ اور اسی طرح نمبر 11 یا لین یا متحرک۔
ٹھیک ہے. نمبر 10 پر کیا ہے؟ واو لین اور واو متحرک، یا لین یا متحرک. یہ کیا ہے؟ 11. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو 11 حرف ہیں یہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ صفات جو ہیں ضعیف ہیں. اگر قوی ہیں تو 2 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف حروف. کتنے ہیں؟ 11 ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو نمبر 5 پر ہے وہ یہ ہے کہ اضعف حروف، یعنی وہ حروف جن کے اندر کیا ہے؟ ساری صفات ضعیف ہوں، قوی میں سے کوئی بھی نہ ہو. تو ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 4 ہیں. نمبر 1 سا، یہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ اضعف حروف ہے. اور نمبر کیا ہے؟ 2 ہا، اور نمبر 3 فا، اور نمبر 4 ہا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اضعف حروف ہیں. یہ کیا ہے؟ حرفوں کی 5 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں: اقوا حروف، قوی حروف، متوسط حروف، ضعیف حروف اور اضعف حروف. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو حرفوں کی یعنی حرفوں کی صفات کی وجہ سے جو قوت اور ضعف ہوتی ہے وہ بتایا ہے کہ اس کی 5 قسمیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.